الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو کیا جانیں کہ وہ گھڑی شاید قریب ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کفار کو محروم کر دیا ہے اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی آگ، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں تا ابد، نہ پائیں گے کوئی دوست نہ مددگار۔ جس روز وہ منہ کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے پیروی کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑے لوگوں کی، پس انہوں نے بہکا دیا ہم کو راستہ سے۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب اور لعنت بھیج ان پر، بہت بڑی لعنت۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا تاکہ باش یہودی، نصرانی اور دوسرے بد مذہب ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کر سکیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان سے غلطی مغالطہ میں ہوئی۔ حکم ہوا کہ اگر لباس پردہ والا رکھنے کے بعد بھی انہوں نے بدتمیزی نہ چھوڑی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نکال دیں اس پاک شہر مدینہ منورہ سے، اور اگر اس سے بھی بات آگے بڑھے تو ان کو قتل کر کے مدینہ منورہ کو ان بے دینوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ چانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ باز نہ آئے، بنو نذیر کو نکال دیا گیا، اور جب وہ مشرکین مکہ اور دوسرے ملحد قبائل کو لے کر حملہ آور ہوئے تو ان کے ساتھ بنو قریظہ نے اندر سے سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے حملہ آوروں کو ذلیل و خوار کر کے بھگا دیا، جس کے بعد پھر کبھی کسی کو مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور اندر والے ناپاکوں کو بھی قتل کر کے صفایا کر دیا گیا۔ آج کے فرمان الہی میں سارے منکر جو ہدایت کا مذاق کرتے تھے اور تمسخر رانہ انداز میں پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو قیامت کے حساب سے ڈراتے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ تو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، جس کے اختیار سے ہر چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل قریب ہو، پھر تم کیا کرو گے جب تم کو آگ میں منہ کے بل پھینکا جائے گا؟ تو اس وقت افسوس کرو گے، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا، پھر یہ کہو گے، اے ہمارے رب، ہمارے سرداروں نے اور ہمارے بڑے لوگوں نے ہم کو بہکایا اور سیدھے راستے پر نہ آنے دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کو ہم سے دگنا عذاب دے۔ بہرحال کسی کے کہنے پر کچھ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، اس لیے ایسے وقت سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی سے ہو سکتی ہے، اور یہ غلامی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، جس سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، شیطان، نفس اور کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں یاد الہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم